بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 268 ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی حازم رضی اللہ عنہ قال قعدت ابا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، رواه مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں 5 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہم مجلس رہا۔ میں نے ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ پیغمبر نے فرمایا بنو اسرائیل کے انبیاء ان کا اجتماعی نظام چلاتے تھے۔ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں وہ ان کا اپنا اجتماعی نظام چلاتے تھے۔ جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا۔ اور اب بلا شبہ سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب خلفاء ہوں گے، کثرت سے ہوں گے۔ تو آپ نے عرض کیا آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ایسی صورت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے اور اس کے بعد پھر پہلے کی بیعت کے ساتھ وفا کرو، انہیں ان کا حق دو، اور تمہارے حقوق کی جو ذمہ داری انہیں دی ہے اس کے متعلق اللہ خود ان سے سوال کرے گا۔ بزرگان محترم، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں کے دینی معاملات کی طرح ان کے دنیاوی معاملات کے نگران اور محافظ بھی انبیاء اکرام ہوتے تھے۔ دین اور دنیا میں امتیاز نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے ایک نبی کی وفات کے بعد لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہ آ سکتا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اس لیے آپ کے بعد جو سلسلہ جاری رہے گا وہ نبیوں کا نہیں، خلفاء کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جب ایک خلیفہ کے بعد کیونکہ وہ فوت ہو گیا ہے دوسرے کی بیعت کر لی جائے تو اس کے بعد کسی اور خلیفہ کی بیعت نہیں کی جا سکتی، یعنی ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرے خلیفہ کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ مسلمانوں کا بس ایک ہی خلیفہ ہوتا ہے ایک وقت میں، پھر معروف میں اس کی اطاعت کی جانی چاہیے، جو بھی بھلی باتیں وہ بتائیں، یعنی اگر وہ کسی کام کا حکم دے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، جو رعایا کی طبیعت کے خلاف بھی ہو، یعنی کسی کی ذاتی رائے کے خلاف یا کسی کی ذاتی رائے کے خلاف اس کا دیکھا نہیں جائے گا۔ پیغمبر خلفاء کی رعایت کی جائے گی تو اپنی طبیعت اور رائے کو نظر انداز کرنا ایسے موقع پر ضروری ہوتا ہے، جبکہ حاکم کی بات شریعت کے خلاف نہ ہو، اور اگر حاکم رعایا کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ خود اس سے بات پرس کر لے گا، وہ اس کا کام ہے، خلیفہ کا کام۔ رعایا کو اس کے خلاف محاذ قائم نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر ایک حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، اپنے فرائض کی ادائیگی پر تیار نہیں ہوتا، اس لیے مختلف طبقات میں طبقاتی جنگ جاری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے امیر کی اطاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔